السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا کی بریائی بڑائی اس ذات کے لیے جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات محترم، آج طہارت کی اہمیت پر بات ہوگی کہ طہارت جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کیا ہیں۔ سب سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام طہارت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يقبل الصلاۃ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ اس بندے کی نماز قبول نہیں کرتا۔ کس بندے کی نماز قبول نہیں کرتا؟ فرمایا کہ جو بندہ طہارت حاصل نہیں کرتا، جو بندہ پاک نہیں، پاکیزہ نہیں، جس کا جسم پاک نہیں، جس کا لباس پاک نہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا يقبل الصلاۃ، اللہ رب العزت اس بندے کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتے۔ اور ابن ماجہ کے اندر دوسری روایت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مفتاح الصلاۃ الطہور۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو پاکیزگی ہے نا، پاکیزگی یہ نماز کی کنجی ہے۔ پاکیزگی جو ہے یہ نماز کی چابی ہے۔ تو جس بندے کے پاس چابی ہی نہیں وہ تالا کیسے کھولے گا؟ جس بندے کا جسم پاک ہی نہیں وہ التجائیں کیا کرے گا؟ اگر کنجی ہوگی، چابی ہوگی، تالا کھولے گا تو اللہ کے دربار میں آئے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، اللہ کے سامنے التجا کرے گا، اللہ کے سامنے مناجات رکھے گا، اللہ کے سامنے دعائیں کرے گا، تب جا کر اللہ قبول کرے گا۔ اگر جسم پاک ہی نہیں، اس کے پاس پاکیزگی کی چابی ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتے۔ اور ایک تیسری روایت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عامت عذاب القبر۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عام طور پر زیادہ تر جو ہے عذاب قبر، قبر کے اندر جو عذاب ہوگا، فرمایا کہ وہ پیشاب کی وجہ سے، فی البولی، پیشاب کی وجہ سے ہوگا۔ کس وجہ سے پیشاب کی وجہ سے ہوگا؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پیشاب کی وجہ سے اس لیے عذاب ہوگا کہ وہ حاجت اس نے پوری کی، پیشاب کیا، بعد میں غفلت اختیار کی، طہارت نہیں کی، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ عذاب قبر کا مستحق بن جائے گا، قبر کے اندر عذاب ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ عامت عذاب القبر فی البول، پیشاب کیا، طہارت حاصل نہیں کی، پیشاب کیا، ویسے اٹھ گیا، وہی گند، وہی پیشاب کے قطرے وہ جسم کو لگتے ہیں، وہی قطرے کپڑوں کو لگتے ہیں، کپڑے بھی پلیت ہو جاتے ہیں، جسم بھی پلیت ہو جاتا ہے۔ پاکیزگی ختم ہو گئی، تو جب پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان یوں سمجھ لے کہ وہ عذاب قبر کا مستحق بن جاتا ہے۔ حضرات محترم، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے
طہارت کی اہمیت کو سمجھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو سمجھے۔ اگر ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو نہیں سمجھیں گے تو ہماری دنیا بھی بدتر ہو جائے گی، قبر کے اندر بھی عذاب ہوگا، اور کل قیامت کے دن بھی ہماری جو زندگی ہے وہ بدترین زندگی ہو جائے گی۔ حضرات محترم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرامین، ان کے فرامین سننے کے بعد ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنواریں اور طہارت کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔